گھر میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. کہا یہ تو ہوتا ہے. ہم نے کہا یہ سب لکھ کر کے لگاتے آپ ہو, ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو, لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ اس کو پینے کی جگہ کہاں ہوتی ہے اور اس کو پلانے والے کو لائسنس کون دیتا ہے؟ کوئی ایک بھی شراب کی دکان کیا حکومت کی پرمیشن کے بغیر علل اعلان چلائی جا سکتی ہے؟ نہیں. میاں ایک طرف تم خود ہی لائسنس بانٹتے ہو کہ شراب بیچو, اور اس کے بعد پھر لوگوں کو پابندی بھی لگاتے ہو پینا نہیں. یہ دغلاپن, اس کو ایک امریکن ڈاکٹر نے کہا میں نے دنیا بھر میں یہ دیکھا, اباؤ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب شراب کی حرمت کا حکم فرمایا کہ شراب حرام ہو گئی, تو ایک قبیلہ حضور کے پاس آیا تھا. انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کن کن چیزوں سے روکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے ان کو منع کیا تھا. وہ 4 چیزیں کیا تھیں بتاؤں میں آپ کو؟ یہ صحیح حدیث ہے, بخاری شریف میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 آلے ہوتے تھے شراب پینے کے, کوئی ایک کدو کو کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا پورا ایک مٹکا بنا دیتے تھے, اور ایک لکڑی کا گلاس ہوا کرتا تھا, یا پھر ایک پرانے زمانے میں کسی پھل کا ایک برتن بنایا جاتا تھا, اس میں شراب ڈال کر کے لوگ پیتے تھے تو نشہ زیادہ آتا تھا, اور عربوں کے یہاں 50 سال پرانی شراب پی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کے حرام ہونے کا حکم تو دیا, ساتھ میں یہ فرمایا وہ مٹکا بھی توڑو, وہ گلاس بھی توڑو, اور وہ برتن بھی توڑو, ان سب چیزوں کو ختم کرو. اب کبھی حکمت سوچو میرے عزیزو, شراب حرام ہو گئی, یہ پیالے کیوں حرام ہوئے؟ اس لیے کہ ان پیالوں کو دیکھ کر پینے والے کو پھر سے وہ شراب کی یاد نہ آ جائے. اسلام جڑ پر انگلی رکھتا ہے, اسلام بنیاد پر انگلی رکھتا ہے. یہ نہیں کہ اب تم پی کر کے آؤ تو بعد میں دیکھیں گے علاج کیا جائے گا. آج اسلام کی خوبیوں کے بارے میں, عصمت دری کے معاملات کتنے تیزی سے بڑھے ہیں پتہ ہے؟ آج کی رپورٹ, میں آج ہی کی بات بتا رہا ہوں, USA کی رپورٹ میں, امریکہ کے پورے حصے میں پر ڈے 1700 لڑکیاں ریپ کا شکار ہوتی ہیں. یہ وہ ہیں جو ریکارڈ میں آتی ہیں, اور ریکارڈ میں جو آتی ہیں وہ 1/3 ہوتی ہیں, باقی تو ویسی ہے. اور اس میں ہندوستان میں بھی بہت زیادہ لیول بڑا ہوا ہے. ریپ ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھے اس پر کتنے احتجاجات ہوئے ہیں. چھوٹی عمر کے نابالغ لڑکوں کو جو حکومت کی نظر میں, ان لوگوں کے ذریعے سے بھی 16 سال کا 15 سال کا لڑکا شراب پی کر کے کسی لڑکی کو اچانک اٹھا لیا, 3-4 درندوں نے مل کر کے اس کی عصمت لوٹ لی, عزت لوٹ لی, اور مار کر کے اس کو راستے پر پھینک دیا. یہ کتنے واقعات ہو رہے ہیں. اب اس پر بات 2-4 دن تک گرم رہتی, میڈیا میں چلتی ہے, لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں, انصاف انصاف انصاف. میرے عزیزو, زنا ایک بہت سنگین جرم ہے. زنا پر اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ہلکی نہیں ہیں, ہلکی نہیں. آپ میں سے کوئی بھی عزت والا, میں ان سے پوچھتا ہوں جو ہندو ہیں, جو کرسچن ہیں یا دوسرے دھرم والے, میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کو کوئی بھی اٹھا کر لے جائے اور اپنے بستر کی زینت بنائے؟ ہرگز نہیں پسند کرو گے, کوئی نہیں پسند کرتا اس بات کو. تمہاری ماں کو کوئی لے جائے, کوئی بہن کو لے جائے, کوئی بیٹی کو لے جائے, ہرگز تم بھی نہیں پسند کرتے. میرے دین کی خصوصیت یہ اپنی جگہ پر, میں ان سے پوچھتا ہوں تم پسند کرتے ہو؟ نہیں پسند کرتے. جب یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے, نہیں پسند کرتے اس کو کوئی بھی, لیکن یہ کنٹینیو ہوتا چلا آ رہا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑھتے ہوئے ریپ کے کیسز. میرے عزیزو, سارے دین سارے دھرم اس کے خلاف تو ہیں, لیکن اسلام نے جو دردناک سزا رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ زنا کرنے والا سوچ کر کے کانپنے لگ جائے. پورے سورہ نور کی شروعات اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا, سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. پوری آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا جس نے کیا, زنا کیا ہے؟
غیر قانونی کام کیا تم نے، شادی نہیں کیا تھا، ایک مرد اور ایک عورت، ان دونوں نے جسمانی تعلق قائم کیا، تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ مطلب مرد بھی شادی شدہ نہیں تھا، عورت بھی شادی شدہ نہیں تھی، ان کی شادی کی بات نہیں ہو رہی، یہ پرسنل ان کے اپنے اپنے گھروں میں شادی شدہ اگر نہیں ہے تو ان کو 100 کوڑے مارو۔ کوڑا جو ہے نا وہ بیلٹ نہیں ہوتا ہے صرف، یا کوئی رسی کا نام نہیں، وہ چمڑے کا بیلٹ ہوا کرتا بڑا، ایک بار آج لگ جائے تو چمڑی ساتھ میں لگ کے آ جائے۔ 100 کوڑوں پر تو آدمی کی موت بھی ہو سکتی، بلکہ قریب موت کی ہو جاتا ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو کہا گیا کہ پتھروں سے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ سنسار، اس کو لوگ مذاق میں لیتے ہیں۔ آج وہ لوگ یہ کہتے ہیں اتنا خطرناک کہ کسی کو مار دیا جائے گا۔ ہم نے ان سے پوچھا جن کی بیٹیوں کا ریپ ہوا ہے، ان سے پوچھو معلوم کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، جو ریپسٹ ہے وہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو جلا دیں، اس کو کاٹ دیں، اس کو مار دیں گے ہم۔ یہی فرق ہے تمہارے میں۔ اسلام ہر بیٹی کو اپنی بیٹی کی عزت دیتا ہے۔ ریپسٹ کو یہ جو دردناک سزا دی گئی، زانی کو قرآن کی ترتیب سنیے، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا یا کوڑے مارے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین میں کے معاملات میں ذرا برابر بھی نرمی مت کرنا، اللہ کا حکم ہے یہ۔ اور پھر اس کے آگے تیسرا حکم یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسا نہیں کہ تنہائی میں کہیں کسی روم میں لے جا کر کے مار دو ان دونوں کو، اللہ فرما رہا ہے ان کی سزا پر سارے مومنوں کو جمع کرو، سب کے سامنے سزا ہوگی۔ یہ سزا اتنی دردناک ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ انسان سوچنے سے بھی کانپنے لگ جاتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ اسلام نے جڑ پر پابندی لگائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا گناہ ہے، بڑی سزا ہے، وہاں تک پہنچے ہی کیوں، ہم سزا دیں ہی کیوں اتنی بڑی، اور یہ آدمی وہاں تک جائے ہی کیوں، زنا ہوتا ہی کیوں ہے، زنا تک پہنچتا ہی کیوں ہے؟ اس کے لیے اب میں اسلام کی خصوصیت بتاتا ہوں۔ سوال یہی تھا نا کہ اسلام کو ہی کیوں فالو کریں، سوال یہی ہے نا اسلام کی پیروی کیوں کریں۔ اب سنو، تم تو اب زنا کے بعد ہو سکتا ہے قانون لگاؤ گے، ریپسٹ کے لیے یہ ہے 10 سال کی سزا، 18 سال کی سزا، کسی کے ہاں 14 سال کی سزا، نابالغ بچی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو عمر قید کی سزا۔ سزاؤں کا نفاذ یہ تو بعد میں ہوگا، اور تم تو یہ پہلے سے سوچ رہے ہو یہ کر کے آئے گا تب یہ سزا ہوگی۔ اسلام کیا کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ زنا تک جاتے ہی کیوں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بہت بڑی بے حیائی۔ اور رب تعالیٰ نے صرف مومن مردوں سے نہیں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے محبوب مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے محبوب ان سے کہہ دیں اپنی مومنہ عورتوں سے، امتیوں سے، کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ عورت اپنی زینت کا اظہار کس کے پاس کر سکتی؟ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے پاس، او آبائہن، اپنے باپ کے پاس۔ یہ جن لوگوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں ان کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، بس ان کے علاوہ کسی کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار نہ کرے۔ اب مجھے بتاؤ اسلام نے کہاں روک لگائی ہے؟ جہاں سے شروعات ہوتی ہے، النظرۃ سہم من سہام الشیطان۔ اے نوجوانوں توجہ سے سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر سے شروعات ہوتی ہے، نظریں 2-4 ہوئیں، اس کے بعد پھر جسم حرکت کیا، دل کے اندر وسوسے پیدا ہوئے اور اس گناہ کے ارتکاب کے لیے آدمی دوڑ پڑا، لیکن شروعات ان آنکھوں نے کی تھی۔
اور قرآن نے وہیں پر پابندی لگائی تھی. یہ میرے دین کی خصوصیات ہے. تم پوچھتے ہو اسلام کو یہ فالو کیوں کرے؟ یہ جرائم کو، کرائم کو ایسے روکتا ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے. جہاں چشمہ پھوٹنے والا ہے وہیں پر بند باندھ دو. پانی بہہ جانے کے بعد گٹر بند کرنے سے کچھ نہیں ہونا. جہاں سے سوتا پھوٹا ہے اسی کو روکنا ہے. اسلام وہاں پر بند باندھتا ہے. نظروں کو نیچی رکھو. چوری پھر بھی گھٹتی نہیں. آج چوری کا آپ یہ دیکھیں ریشو تو کم نہیں ہوا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. چوروں سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ اسلام نے اس کے لیے بھی حل بتایا. چور جو چوری کرتا ہے ضرورت کے تحت ہوتا ہے. شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو غربت چوری پر لے آتی ہے. اس کی ضرورت جو ہے چوری پر لے آتی ہے. یا تو گھر میں کوئی چیز کی کمی. شروع کی بات، پیشہ ور چور کی بات الگ ہے. جس کا پیشہ بن گیا، عادت بن گئی، وہ بعد میں ہوتا ہے. لیکن سٹارٹنگ چور کیسے کرتا ہے؟ اس کی ضرورت اسے چوری پر لاتی ہے. اسلام نے اس کے لیے سب سے پہلے سزا مقرر نہیں فرمائی، بلکہ پہلے سارے مسلمانوں پر زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا. زکوٰۃ کا نظام ایسا نافذ کیا، امپلیمنٹ کیا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے مال کا 2.5% نکالے. اگر صحیح معنوں میں مسلمانوں کا مال جس طرح بیت المال میں جمع ہوتا تھا نکل جاتا، اور جو ضرورت مند ہوتا اس کے گھر پر یہ مال پہنچتا، تو چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اسلام میں. ہاتھ کاٹنا بعد میں ہوتا، چوری کرنا بعد میں ہوتا. جب اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی تو چوری کا خیال بھی دل میں نہیں آتا. ابتدا یہاں سے. آج یہ طوائف کے اڈے جو چلنے لگ گئے، ان کو بھی باضابطہ لائسنس ملتا ہے. جسموں کو بیچنے والی عورتیں، بار میں کام کرنے والی عورتیں، کیا یہ انسان نہیں ہیں؟ ان کے جسموں کے ساتھ ہر کوئی کھیلتا ہے اور ان کو اپنی بستر کی زینت بنا لیتا ہے آسانی سے. کیا یہ عورت نہیں ہے؟ عورت ہیں. یہ کسی کی بیٹی ہیں یا کسی کی بہن ہے. لیکن یہ بازار میں کیوں آئی؟ بازار میں ان کو کون لے کر کے آیا؟ ہو سکتا ہے کچھ مجبوراً یا ظلم و زبردستی کے ساتھ لائی گئی ہوں گی، لیکن موسٹلی اس میں غربت اور ضرورت نے ان کو وہاں تک پہنچایا، یا پھر شہوت نے وہاں تک پہنچایا. یہیں پر میں آج آپ کو بتاتا ہوں اسلام میں تعدد ازواج کا مسئلہ کیوں رکھا گیا. ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ اگر میں یہ بھی ریشو بتاؤں، پرسنٹیج بتاؤں، تو آپ جا کر کے مطالعہ کر کے دیکھ لینا. امریکہ میں آج کی تعداد میں مردوں سے 70 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں. یو کے میں 40 لاکھ کے قریب مردوں سے عورتیں زیادہ ہیں. تعداد کاؤنٹنگ کی بات کر رہا ہوں، مردم شماری. رشیا میں بھی تقریباً 50 سے 60 لاکھ کے قریب عورتیں زیادہ ہیں. موسٹلی پوری دنیا میں اگر عورتوں کی تعداد اور مردوں کی تعداد کو کاؤنٹ کیا جائے تو اس میں عورتوں کی تعداد کئی لاکھ گنا زیادہ ہے. یہ جو بھونکتے رہتے ہیں اسلام 4 بیویاں کرنے کی اجازت دیا، اب یہ سول کوڈ ان کو اسی لیے سب سے زیادہ وہ ہے. ہندوؤں کے لیے قانون بنا ہوا ہے یہاں پہ کہ وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. ہندو میرج ایکٹ کے اندر دوسری شادی کرنا ان کے لیے غیر قانونی ہے. اور مسلمانوں کے لیے مسلم میرج ایکٹ کے اندر ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. ہمارے یہاں اجازت تھی. میرے عزیزو، یہ زور زبردستی نہیں. جب لا بن رہے تھے انڈیا کے، تب یہ دونوں کے دھرم کو سامنے رکھ کر کے ہی بنایا گیا تھا. ہندوؤں کے بھی بڑے بڑے لوگوں سے یہ پوچھا گیا تھا کہ تمہارے اندر یہ پروویژن ہونا چاہیے کہ دوسری کرنے کی. نہ 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 نہ، یہ تو پاپ ہے. تو ٹھیک ہے، پاپ ہے تو قانون بنا کر کے رکھا گیا کہ دوسری شادی اس میں نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں میں نہیں، جائز ہے. 4 تک کی اجازت ہے. کھلا رکھا گیا، اوپن رکھا گیا. ایک رپورٹ ہمارے پاس یہ بھی ہے 71 سے لے کر 91 تک، 1971 سے 1991 تک کی یہ 20 سال کی رپورٹ کے اندر ہندوستان میں سروے کی ہوئی ایک رپورٹ موجود ہے جس میں ڈبل شادی کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہندوؤں کی ہے، جبکہ اللیگل ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں. ہمارے یہاں لیگل ہے. سول کوڈ اسی لیے لانا چاہ رہے ہیں بیچارے
کہ ان کو ایک سے زیادہ نہیں کرنا پڑتا. مسلمانوں کے اوپر بھی یہی قانون آنا چاہیے, ایک ہی قانون ہو جو سب کے لیے چل رہا ہے. اب مسلمان بھی دوسری نہ کریں. اور حیرت کی بات ہے وہ لوگ قانون لا رہے ہیں جن کی ایک بھی نہیں ہے. قانون سول کوڈ کی بات سب سے زیادہ وہی کر رہے ہیں جن کے نہ بچے ہیں نہ بیوی ہے. خیر آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اب یہ تعدد ازواج کا جو مسئلہ اسلام میں ہے, میں کیوں رکھ رہا ہوں ایک سے زیادہ شادی؟ مجھے بتاؤ سب سے زیادہ موت کی تعداد عورتوں سے بڑھ کر کے مردوں کی ہے. یہ ریئل فیکٹ جو بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, سائنٹیفک بات کر رہا ہوں. جو بچپن میں بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کو, اس میں اکثر جو مر جاتے ہیں وہ لڑکے مرتے ہیں, لڑکیاں نہیں. ان کے اندر ڈیفنس کی طاقت ہے. اور جوانی کے بعد بھی جنگیں جو ہوتی ہیں اس میں لڑکیاں جنگ کرنے نہیں جاتی تھی, مرد ہی جاتے تھے. فوج میں سپاہیوں میں لڑکے شامل ہوتے تھے, اور جنگوں میں سب سے زیادہ مردوں کی موت ہوتی تھی. تو بچتے کون ہیں گھروں میں؟ عورتیں بچتی ہیں. مردوں کی شرح اموات زیادہ ہے عورتوں سے. مرد مرتے بھی زیادہ ہیں, پیدا بھی کم ہو رہے ہیں, عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. اب مجھے بتاؤ صرف یو ایس اے میں اگر 70 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں, ہر مرد وہاں شادی کر بھی لیا, پہلے تو کرتے نہیں, اگر ہر مرد کر بھی لیا تب بھی 70 لاکھ عورتیں بچتی ہیں. ان میں سے 1/3 جو مردوں کی تعداد ہے, جس کی تعداد تقریباً 2.5 کروڑ ہوتی ہے, وہ لوگ ہومو سیکسول ہیں. یو ایس اے کی بات کر رہا ہوں. تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اب جو عورتیں بچ جاتی ہیں, مجھے یہ بتاؤ ان عورتوں کو زندگی گزارنے کے لیے کسی مرد کا سہارا اگر نہیں ملتا ہے تو کیا وہ بازار میں نہیں آئیں گی؟ کیا وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ راستہ نہیں ڈھونڈیں گی؟ میرے عزیزو, اسلام نے واجب نہیں کیا ہے 4 شادیاں کرنا, ایک دروازہ رکھا ہے. ایک دروازہ رکھا ہے. کیا واجب ہے دوسری شادی کرنا؟ یہاں اسلام نے ایک تمہارے لیے سہولت کا دروازہ رکھا ہے, اس پر ان کو اتنا واویلا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ریئل لائف کے اندر آؤ کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ان عورتوں کو بھی انصاف دلانا ہے جو بغیر کسی شوہر کے پوری زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں. اگر کوئی مرد ایک کے علاوہ دوسری کو نکاح کرتا ہے تو میرے عزیزو, یہ صرف وہ اپنے جسم کی تسکین کے لیے نہیں کر رہا, بلکہ ایک ایسی آوارہ ہونے والی عورت کو گناہوں سے بچا کر کے اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہ رہا ہے. اسلام کے اوپر اعتراضات جو کرتے ہیں, ان کے ہم باندیاں ہیں, باندیوں سے شادی کرتے ہیں, یعنی ایک سے زیادہ باندیاں جو رکھی جاتی ہیں. میرے عزیزو, اس میں بڑی حکمت تھی. پہلے جو ہے جنگوں میں جب ایک فوج کو دوسری فوج پر فتح حاصل ہوتی تو سامنے والوں کا سارا مال بھی لے آتے, وہاں کے جتنے قیدی ہوتے ان کو غلام بھی بنایا جاتا, اور ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ باندیاں بن جاتی تھیں. باندیاں بن کر کے سب کو بانٹ دی جاتی تھی. یہ اسلامی میں نہیں, پہلے کی ساری قومیں یہ کرتی تھیں, اور ان عورتوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا. بدترین سلوک. ان کو جانوروں کے ساتھ باندھا جاتا تھا, اور پھر جب خواہش ہوتی ان کے ساتھ جمع کرتا آدمی, اور پھر ان کو وہاں باندھ کر کے رکھتا. باندیوں کو جو جنگوں میں حاصل کی ہوئی عورتیں ہوتی تھیں. یہ اسلام تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری الفاظ پتہ ہے, حضور کی وفات کے وقت سب سے آخری الفاظ 2 ہی تھے, الصلاۃ و ملک یمین. نماز اور اپنے ماتحت رہنے والی باندیوں کا خیال کرو, غلاموں کا خیال کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ کی روح رب اعلیٰ کی طرف جا رہی تھی. یہ باندیوں کے حقوق کیوں میرے آقا نے فرمایا کہ صرف یہ کام کاج کی مشینیں نہیں ہیں. ابھی اگر جنگوں کے بعد تمہارے ہاتھ آئی ہیں تو انہیں نکاح کرو اور ان کو اپنے گھر کی زینت بناؤ. وہ ملکہ بن کر کے رہی ہیں. 1 2 نہیں, ہزاروں تاریخ اسلام میں موجود ہیں جو صحابہ کے نکاح میں آئیں اور ان سے اولاد بھی ہوئیں, ان سے بڑے بڑے فقیہ اور محدث بھی پیدا ہوئے. ان عورتوں کو آوارہ ہونے سے اسلام نے بچایا. میرے عزیزوں, میں کتنی باتیں عرض کروں, اسلام کی ہی پیروی کیوں کی جائے. یہ خوبیاں اگر میں بتاتا رہوں,
یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام پہلے سے دیا ہے، یہ اس کا شکر ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں اسلام کی پیروی کیوں کریں، اس کے اندر کیا خصوصیت ہے، اسلام کو فالو کیوں کریں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں اسلام پورا نظام حیات ہے، پوری زندگی کا دستور ہے، اور چیلنج ہے میرا ہی، کوئی بھی لے کر کے آ کر کے دکھائے، میں بتاؤں گا کہ انکمپلیٹ ہے تمہارے یہاں، انکمپلیٹ۔ کسی بھی دین میں جاؤ، ایک اور خاتون کی بات میں کرتا ہوں، رشیا کی ہے، وہ دین اسلام میں آئیں تو انہوں نے لکھا ہے، وہ بھی ایک خاتون ہے، نام میں نہیں جانتا یا یاد نہیں ہے ابھی مجھے نام، انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام میں داخل ہوئی، لوگ یہ پوچھتے ہیں سبب کیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ اس طرح سوال کرنا بھی میں اس کو غلط سمجھتی ہوں کہ اسلام کی اتنی بڑی عظمت کے لیے یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی اسلام میں آ رہا ہے تو کس وجہ سے آیا۔ وہ خاتون کہتی ہیں میری تو وجہ یہ تھی، سب سے بڑی وجہ کہ میں نے صرف اس دین میں دیکھا کہ بندہ بغیر کسی، جیسے پجاری کے، پادری کے، جیسا ان کے ہاں پورا تسلط قائم ہے، حکومت قائم ہے کہ ان کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، بابائیت، پاپائیت جس کو کہتے ہیں، وہ کہتی ہے صرف دین اسلام ایسا ہے جس میں بندہ تنہا بھی اگر چاہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور خدا فرماتا ہے اے محبوب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، اے رسول میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، اے میرے محبوب ان کو جواب دیں کہ ہم ان کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں بہت قریب ہوں تم سے۔ وہ خاتون کہتی ہے مجھے یہ فلسفہ اتنا اچھا لگا کہ بندہ یہاں پر آزاد ہے، جو جس طرح دوڑنا چاہے اپنے رب کے حضور ہو جا سکتا ہے۔ عیسائیت میں نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ پوجا بھی تم خود سے نہیں کر سکتے جب تک پجاری نہ آ جائے، پنڈت نہ آ جائے، ان کے بغیر اگر کیا تو پاپ کیا تم نے۔ اور عیسائیوں کے یہاں ایسا ہے کہ جو پادری ہے پاپ ہے، ان کے بھی لیول ہیں الگ الگ، وہ تمہیں عبادت کروائیں گے اور خدا کے قریب پہنچائیں گے۔ بلکہ پکا عیسائی بننے کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک حوض ہوتا ہے پیلے رنگ کا، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے اور بچے کو ڈبا کر کے اٹھایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے آپ پکا ہو گیا کرسچن۔ پانی میں ڈبا کر کے اٹھا دیا گیا تو ہو گیا پکا ہو گیا۔ افریقہ میں ہیں کالے لوگ، گرم سلاخیں لیتے ہیں، آگ میں تپاتے ہیں اور چہرے پر یہاں چار نشان لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمارے دین میں پکا ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے، اس سے بہترین کوئی رنگ نہیں۔ پیلا پانی، لال پانی، ڈوب کر کے اٹھتے رہو۔ میرے عزیزو یہ دین میں نہیں ہے، دین اسلام صرف عقیدے سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ نہیں رکھا گیا ہے کسی کی، وہ کیا کہتے ہیں، حاکمانہ تسلط۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک انجینئر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ گھر کے پلان دیتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا ایک پلان دیکھا، کہا حضرت یہ پورا واستو پرکار ہے، بالکل واستو پرکار ہے۔ ممبئی والوں کو واستو کا زیادہ لین دین نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ہاں تو جگہ کی بڑی قلت ہے، بہت چھوٹی جگہ میں بھی آپ کو جہاں سے ملا دروازہ کھول لیا۔ لیکن ہمارے علاقے میں آپ جائیں، بڑے چونچلے ہیں ان کے گھر بنانے کے، جگہ بڑی رہتی ہے، 30 بائی 40 کی جگہ ہے، 40 بائی 60 کی جگہ ہے، تو گھر بنانا ہے تو لے کے گھومتے رہتے ہیں، کچن کا دروازہ کہاں ہونا چاہیے، بیڈ روم کا کہاں ہونا چاہیے، ٹوائلٹ کہاں ہونا چاہیے، اور کبھی کبھار بنا لیتے ہیں اور کوئی واستو والا جو آتا ہے وہ توڑوا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی جن کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے بلڈنگوں میں وہ کرتے ہوں گے۔ واستو پرکار یہ صحیح نہیں ہے، اس کا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ واستو کا جو عقیدہ ہے، کہا گیا کہ ہاں اس طرح سے بنانے سے برکت زیادہ آئے گی، ٹھیک ہے، اسی انت وشواس میں لوگوں کو دھندا چل رہا ہے۔ میں ایک پوچھا ان سے سوال جو آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، کیسا بڑا گورکھ دھندا ہے،
کہا بھائی ایک کتاب کیوں نہیں لکھ دیتے واستو کی؟ ہر جگہ جو ہے نا یہ واستو کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، پنڈت ہوتا ہے، اس کو بلانا ہی پڑتا ہے. ایک کتاب لکھ دو کہ یہ جگہ ہوگی تو ایسا بنا دیں گے، وہ جگہ ہوگی تو ایسے بنا دیں گے. وہ انجینئر صاحب ہنسنے لگے. کہا نہیں، ہر آدمی کا واستو الگ الگ ہوتا ہے. کیوں ہر ایک سے پیسہ لینا؟ ایک کتاب لکھ دیے تو ہو گیا، ختم. پھر کون آئے گا ہمارے پاس واسطوں پوچھنے کے لیے؟ یہ سب چیزیں میرے عزیزو دین اسلام میں نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی ذات پر یقین و توکل ہے تو سنو، دروازہ تم شمال میں بناؤ، جنوب میں بناؤ، مشرق میں بناؤ، مغرب میں بناؤ، کہیں پر بھی بناؤ، بلکہ تمہارے گھر کے 70 دروازے بنا کر کے رکھ لو، کھڑکیاں ہر جگہ کھول لو. اگر میرا مولا نہ چاہے رزق کا ایک دانہ بھی تمہارے گھر کے اندر نہیں آ سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ، سورہ فاطر کی آیت ہے. اور پھر اللہ کی ذات پر توکل ہے. اور تم اگر کسی گھر کے اندر 70 دروازوں سے اندر بند ہو کر کے بھی بیٹھو، میرا مولا پہنچانا چاہے تو رزق وہاں پر بھی پہنچائے گا. یہ عقیدہ ایمان ہے، یہ عقیدہ اسلام ہے. یہ مت سوچو کہ ادھر دروازہ ہوگا تو یہاں سے جلدی رزق آئے گا، ادھر دروازہ ہوگا تو یہاں سے جلدی رزق آئے گا. عزیزان گرامی وقار، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ورنہ ہم تو جو ہے 12 فلور کی 14 فلور کی مسجد بناتے اور چھت پہ جا کے نماز پڑھتے، جلدی سے اوپر چلی جائے گی. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم خاک پر بھی سجدہ کریں، دل اگر جھک گیا ہے تو مولا اس کو بھی قبول فرمائے. اور اگر تمہارا دل جھکتا نہیں، یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر، تو آسمانوں میں اڑ کر کے بھی پڑھو، تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. یہ سمتیں، یہ جگہیں، اس کا تعلق نہیں ہے. اسلام کی خوبیاں یہی ہیں میرے عزیز ہو. ہم نے کسی کو باندھ کر کے نہیں رکھا. آپ مجھے یہ بتاؤ، سوال یہ سب سے پہلا میں نے اپنی تقریر میں سوال کیا ہے، اسلام کو ہی کیوں فالو کرنا چاہیے؟ یہ سوال اگر غیروں کی طرف سے ہے، یعنی جو اسلام میں نہیں ہے، دلت لوگوں کو کرنا چاہیے سلام یہ سوال، تو میں ان کو اچھی طرح سے بتاتا ہوں. جو آج ہمارے ہندوستان میں ایک طبقہ ہے، ہندوؤں میں کاسٹ کیے گئے ہیں، اور برہمن، چھتریہ، اور پھر شودر ہے، ویشیہ، یہ سب جو ہے نا الگ الگ قسمیں کی گئی ہیں. اور لوگوں میں یہ بٹھایا گیا ہے جو برہمن ہیں وہ بھگوان کے، برہما کے سر سے پیدا کیے گئے ہیں، اور باقی قومیں الگ، کوئی چھاتی سے پیدا کیا، کوئی بازوؤں سے، اور جو شودر ہیں، دلت ہیں، وہ پیروں سے پیدا کیے گئے ہیں. منوسمرتی میں تو صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی برہمن نے گیتا کے شلوک کسی دلت آدمی کو سکھا دیا تو وہ اس کے ساتھ دوزخ میں جل جائے گا. جہاں پر بھی ہوگی ان کی نرک، وہاں وہ برہمن بھی جلے گا. دلت کو اگر سکھا بھی دیا ایک شلوک، کس کا؟ گیتا کا. کیونکہ چنڈال اس کو کہتے ہیں. یہ بار بار ہم سے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، قرآن میں کہا گیا مشرک نجس ہیں. منوسمرتی اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا جگہ جگہ دلت لوگوں کو چنڈال چنڈال ہی کہا گیا. چنڈال چور کو کہتے ہیں، اور جتنے دلت ہیں سب چور منوسمرتی کے قانون کے حساب سے. وہ بیچارے آج ان بھکت بنے ہوئے ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے تم کو چنڈال سمجھتے ہیں. چنڈال. اور اس کے بعد یہ جو بھید بھاؤ ہے، چنڈال کو اگر ایک شلوک گیتا کا سکھا دیا تو کیا ہے؟ نرک میں جل جائے گا. اب کون؟ برہمن جل جائے گا. اور میرا نبی کہتا ہے تم نے اگر کسی کو ایک آیت بھی سکھائی، ساتھ میں جنت جاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھا دے. یہاں بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا. یہ نہیں کہا گیا چنڈال کو نہیں سکھاؤ گے. ہمارے ہاں کسان کا کام کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا ایک عام کسان کا بیٹا بھی اگر حافظ قرآن ہو تو بڑے بڑے امیروں کا بھی امام بن سکتا ہے. مصلی اس کا حق ہے. ہم اس کی ذات پات کو نہیں دیکھتے کہ تو خان ہے کہ پٹھان ہے کہ شیخ ہے، کیا ہے.
مصلی پر امام کو ہم یہ کہہ کر کے نہیں بڑھاتے، ہم مصلی پر جس کو بڑھاتے ہیں یہ دیکھ کر کے کہ تو میرے مصطفیٰ کی کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ قرآن سب کے لیے عام رکھا گیا ہے۔ میرے عزیزو، ان سے میں کہتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے نا کیوں اسلام کو فالو، ایک ہی سوال پر میں آ گیا ہوں، حالانکہ مجھے ابھی تاریخ اسلام بتانی تھی۔ سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ اسلام کو ہی فالو کیوں کریں؟ صاف سی بات ہے، آپ یہ بھید بھاؤ کو ختم کرنے والی چیزیں لے کر، ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے ہاں بھی ہیں برادریاں ہیں، میں کہتا ہوں 1000 ہمارے ہاں شرابی ہوں، جوے باز ہوں، چور ہوں، برادریوں میں فرق کرنے والے لوگ ہوں، میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلامی قانون پر عمل کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، بدعتیں ہیں، ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس لیے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، خاص طور پر ہمارے شمال ہند میں اتر پردیش، بہار اور بنگال، اس طرف جو ہے یہ برادریوں کا تعصب اتنا زیادہ ہے، یہ انصاری ہے، یہ جولا ہے، یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ شاہ ہے، یہ شیخ ہے، یہ منصوری ہے، انصاری ہے، نہ جانے کتنی چیزیں بنا کر کے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، خاندان تعارف کے لیے تھا، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے قبائل بنے گئے تھے، لیکن یہاں تو ایک دوسرے کو جھگڑا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہے۔ میں ایک علاقے میں پروگرام کر کے ابھی آیا ہوں، حج سے پہلے کی بات ہے، میں نام نہیں بتاتا، اس پورے علاقے میں ایسا ہے، انصاریوں کا ایک گٹ ایک محلے میں رہتا ہے، مسلمان ہیں سارے، یہ ایک برادری ہے، اور پھر ابھی قریب کی بات ہے کہ کوئی الیکشن کے لیے کھڑا ہو گیا، پٹھان تھا، خان تھا، سارے انصاریوں نے مل کر کے ہرایا، کہا ہندو جیتے گا چلے گا لیکن پٹھان نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے پوچھا کہ وہ جو خان صاحب کھڑے تھے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ تعصب کیوں آیا؟ میں نے کہا کیا وہ بدعقیدہ تھے؟ کہا نہیں، بدعقیدہ تو ہمارے محلے میں ہے ہی نہیں، وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت والا، ہم بھی مسلک اعلیٰ حضرت۔ میں نے کہا یہ تعصب کہاں سے آیا؟ کہا نہیں، اگر وہ آتے تو ہم کو مارتے، تم لوگ کم ذات والے لوگ ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام چیزیں ان لوگوں سے تمہارے درمیان آئی ہیں جن کے ساتھ آج اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، شودر لوگوں کے ساتھ جو سلوک برہمن کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اسلام میں بالکل نہیں ہیں، اسلام ان چیزوں سے پاک ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو صرف یہ کہا تھا کالی ماں کے بیٹے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے تھے، پوچھا تھا افیک الجاہلیہ، اے ابو ذر ابھی تمہارے اندر جاہلیت ہے، ابھی جہالت کے زمانے میں پل رہے ہو؟ حضرت ابو ذر آئے، حضرت بلال کو یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دو، کہا ہاتھ پکڑ کر کے لائے، مسجد میں لیٹ گئے، کہا اے بلال تم اپنا یہ کالا پیر میرے چہرے پر رکھ کر رگڑ دو تاکہ مجھے میری غلطی کا احساس ہو جائے، میں نے کیسے کہہ دیا تم کو کالی عورت کے بیٹے، مجھ سے خطا ہوئی، اب تم یہ اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو، میں اس لائق ہوں۔ وہ اس بات کو بھی پسند کر رہے تھے کہ بلال اگرچہ کالے ہوں لیکن اپنا پیر میرے چہرے پر رکھ دیں۔ حضرت بلال نے ان کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، کہا میرے اور تمہارے درمیان جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے تم بھی اسی رسول کے غلام ہو جس کا غلام میں ہوں۔ یہ چیز ہمیں دین اسلام میں جوڑے رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، تم سوال یہ کر رہے ہو اسلام کو ہی کیوں فالو کیا جائے؟ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ فلسطین کا بچہ روتا ہے تو ہمارے درمیان ہمارے دل کے اندر بھی درد اٹھتا ہے۔ اسلام نے جوڑ کر کے رکھا ہے، یونیٹی ایسی ہے، اللہ کی قسم حج کر کے آؤ تو پتہ چلے گا، حج کر کے آؤ پتہ چلے گا، وہاں اللہ کریم نے ایک لباس میں پوری دنیا کو کس طرح سے بلایا ہے۔ کسی بادشاہ کو تم پہچان نہیں سکتے۔ ابھی پچھلے سال کی بات میں 2022 میں افریقہ کا ایک ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، وہاں کا پریسیڈنٹ آیا تھا اور ہر پریسیڈنٹ کو ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کچھ فوجی دیے جاتے ہیں، گاڑی اسپیشل ہوتی ہے، ان کے ٹینٹ الگ لگتے ہیں، لیکن اس نے ساری چیزوں کو قطعاً منع کیا تھا، کہا تھا کہ میں جس طرح میری کنٹری کے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں میں ویسی حج پہ جاؤں،
اور اس کی ایک فوٹو وائرل بھی ہوئی تھی، مینا کے روڈ پر وہ بغیر بستر کے ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو رہا تھا، اپنے ملک کا بادشاہ ہے۔ 1 سال پہلے کی بات دیکھا ہم نے، اور پھر یہ احساس ہوا اللہ کریم نے اسلام میں یہ خصوصیت رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی کھاتے تھے، حضرت ابوبکر بھی وہی کھاتے تھے جو مدینے کے عام لوگ کھایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی اوقات، اسلام ہی کیوں، اس کی خصوصیات ہیں۔ میں لوگوں سے یہ کہوں گا، مسلمانوں کے بعض عمل کو دیکھ کر کے تم یہ جج مت کرنا کہ اسلام کیسا ہے۔ تم کو چاہیے کہ اسلام کو پڑھو اور اس کے بعد اسلام میں آؤ۔ میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، RSS والوں کو بھی دعوت ہے، کھلی دعوت ہے، آخری سانس تک یہ دعوت ہے، کیونکہ اچھائی کی دعوت تو دینا ہے نا۔ کسی کو ڈر لگتا ہے تو جائے، اچھائی کی دعوت ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے۔ جب آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کسی چیز کی تو ہم بھی آپ کو دعوت دے سکتے ہیں، آؤ پڑھو۔ لوگوں کے عمل دیکھ کر کے جج مت کرنا کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے، لوگوں کے عمل سے نہیں، اسلام اپنی حقانیت سے چل رہا ہے۔ اب دوسرا اس پر جو اعتراض ہمیشہ ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ ایک بھونڈا اعتراض ہے جنہوں نے سمجھا نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں، تاریخ میں تم کو کسی نے پٹی پڑھا دیا اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار سے پھیلا؟ آج پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین آج بھی دنیا میں اسلام ہے۔ آج واشنگٹن کی نیوز نکال کر کے دیکھ لیں آج کی آپ، کہ وہاں پر مسلمان کتنی تعداد 10 سال کے اندر کتنے ہوئے۔ کہا کہ وہاں پر 260% بہت زیادہ ہو گئے ہیں 10 سال کے اندر، مسلمان بڑے، اور کرسچن صرف 47%۔ سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے UK میں، US میں، رشیا میں، افریقہ میں، سب جگہ ہے۔ اسلام آج بھی اسی طرح سے تیزی سے پھیل۔ یہ جو بوکھلاہٹ ہے نا آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے اچانک آ رہے ہیں، کیوں؟ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چند سالوں میں تو یہ سب پورے حاوی ہو جائیں گے۔ ان کے بچے بھی زیادہ ہیں، ان کے عورتوں کو بھی زیادہ کرنے کی اجازت ہے، 4 ہیں۔ وہ دیکھتے نہیں، وہ پاگل کتا کہتا تھا کہ 2029 میں تو ہندوستان کا پردھان منتری مسلمان ہو جائے گا۔ یہ ڈر ستا رہا ہے، خوف ستا رہا ہے، اتنے مسلمان ہو جائیں گے، اتنے مسلمان ہو جائیں گے۔ اب میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان آج بھی بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہی کہنا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، ہندوستان کی بھی بات کر رہے ہیں، US میں بھی بات کر رہے ہیں، رشیا میں بھی، سب جگہ پر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور سے پھیل رہا ہے، تو مجھے بتاؤ US میں کون تلوار لے کر کے گھوم رہا ہے اسلام پھیلانے کے لیے؟ رشیا میں کون تلوار لے کر کے پھیلا رہا ہے اسلام؟ UK میں کون پھیلا رہا ہے؟ ارے میاں آج تو بالکل الٹا مسئلہ ہے، تمہاری ساری میڈیا لگ گئی ہے ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے پر، باوجود اس کے لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہالینڈ کا وہ شخص آپ کو پتا ہے جو چند سالوں پہلے کہتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے برا دین دھرم اسلام تھا، سب سے برا دین، اور سب سے برے لوگ میرے نزدیک مسلمان تھے، آج وہ الحمدللہ مسلمان ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر پوری کتاب لکھ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے افریقہ کا ایک عیسائی اس سال حج پر آیا ہوا تھا، عیسائی پادری تھا، جس نے کہا تھا کہ میرے فالوور میں 1 ملین لوگ ہیں عیسائی۔ اس نے خود کہا، آج میں غار ہیرا جو جبل نور پر ہے پہاڑی مکہ میں، اس کی مٹی چوم کر کے وہ رونے لگا، جو پیدائشی عیسائی ہے۔ میں بتاتا ہوں میرے عزیزو، اس کی بھی کلپ وائرل ہوئی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں اس میں فخر محسوس کرتا ہوں، اسلام میں آیا اور سارے لوگوں کو اس دین میں لاؤں گا، مجھے یہ فرق نہیں پڑتا۔ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، میرا ٹاپک یہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس عیسائی پادری کی گردن پر کس نے تلوار رکھی؟ اسلام قبول کرو۔ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلاتے ہو کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، پریکٹیکل تو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آپ نے کہیں سنا ہے؟ آپ نے کہیں سنا ہے کہ تلوار کی زور سے پھیلایا جا رہا ہے اسلام؟ نہیں ہے۔
میرے عزیزو آج تو مسلمانوں کو ٹرول کرنے کے لیے تم نے ہر ہتھ کنڈا اپنا لیا. آتنکوادی یہ ہیں، ریپسٹ یہ ہیں، چور یہ ہیں، بہت زیادہ آوارہ یہ ہیں، نشہ خور یہ ہیں، ساری چیزیں تو تم نے ڈال کر کے رکھی ان کے اوپر الزامات. لیکن جو دین اسلام میں آ رہا ہے میرے عزیزو وہ ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے، وہ دین اسلام کی حقانیت کی کشش ہے جو قیامت تک کھینچتی رہے گی لوگوں کو. لوگ اس میں آئیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. میرا رب فرماتا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے گی اے محبوب آپ دیکھیں گے لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے، فوج در فوج داخل ہوں گے. RSS کے گوا کے رہنے والے ایک بڑے دانشور آدمی ہیں، انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں مسلمانوں کے متعلق، مجھے جواب دینا تھا. 10 سوالات انہوں نے کیے تھے لیکن ابھی وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں. صرف ایک ہی بات انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ کیوں ہے کہ کافروں کا صفایا ہو جائے گا، اسلام غالب آ جائے گا، کافروں کا صفایا ہو جائے گا. جواب صرف اتنا ہے، سمجھنے میں آپ کی غلطی ہو گئی. کافروں کا صفایا ہو جائے گا انہوں نے کیا سمجھا؟ قتل کر کے مار ڈالیں گے سب کو. ہاں ہم بھی کہتے ہیں ہوگا صفایا، گردنوں کا صفایا نہیں، شرک اور کفر کی غلاظت کا صفایا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل پاک میں ایک امام آئے گا جس کو امام مہدی کہا جائے گا، اور اس امام مہدی کے فوج اور ان کی تبلیغ پر پھر سب کفار کا صفایا ہوگا. مطلب یہ نہیں ہے کہ گردنیں مار دی جائیں گی، مطلب یہ ہے کہ دلوں کے اندر جو کفر و شرک کی غلاظت ہے اس کا صفایا ہوگا، اور پھر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر ایک کی لفظ، ہر ایک کی صدا ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا کہنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ خامخواہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں کہ قتل ہو جائے گا؟ ہم قتل کی بات کہیں نہیں کیے کہ صفایا ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا. اور پھر یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے میرے عزیزوں، تلوار کی زور سے پھیلا، تلوار کی زور سے پھیلا. ذرا دامن میں جھانک کر کے دیکھو، تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، ہندوستان میں 700 سال تک تھے مسلمان حکومت کرتے ہوئے. اگر روز تلوار لے کر کے بیٹھے ہوتے تو ایک کیڑا بھی نہیں بچتا، بھی کوئی کیڑا بھی نہیں بچتا. سب کو زبردستی اگر داخل کیا گیا ہوتا تو سب 700 سال بہت ہیں، بہت ہیں. میرے عزیزو دین اسلام نے آزاد رکھا تمہیں. آج مندریں بھی باقی ہیں 1000 سال پرانی، 800 سال پرانی، 900 سال پرانی. ہندوستان میں وہ مندریں بھی موجود ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں، دھرم بھی موجود ہے. ہم نے زور زبردستی کسی کو بلایا ہی نہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. لیکن قیامت کا دن آنا ہے، فیصلہ تو اس دن ہونا ہے. اب اسلام کی خصوصیات یہ پوچھ رہے تھے کہ کیوں اسلام کو فالو کریں، اور پھر یہ اعتراضات، اسلام تلوار کی زور سے پھیلا. یہ ساری چیزیں ایک پروپیگنڈا ہے میرے عزیزو، پروپیگنڈا ہے. اور حقیقت اگر میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنی جنگوں میں شرکت فرمائے وہ تقریباً 17 ہوتی، 17 غزوات جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس خود گئے. اور کل جنگوں میں جو لوگ مرے، فوت ہوئے، ان کی تعداد پتہ ہے 252، 250 لوگ مرے ہیں. کتنے؟ 250. اور آپ کو پتہ ہے فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار، اس میں کتنے لوگ مرے تھے پتہ ہے؟ 3 کروڑ لوگ مرے تھے. اور سیکنڈ ورلڈ وار جو 1940 پہ ختم ہوئی 1940 تک، اس میں 5 کروڑ لوگ، کروڑ کی بات کر رہا ہوں، 100 بھی نہیں، 1000 بھی نہیں، لاکھ بھی نہیں. کوئی گنتی ہے انسانوں کی؟ یہ آج ہمیں تمیز دینے آئے ہیں اسلام تلوار کی زور سے پھیلا. یہ 5 کروڑ، یہ 3 کروڑ لوگوں کو جو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، کس بنیاد پر؟ مجھے بتاؤ کس بنیاد پر؟ صرف حکومت، تخت اور سکتہ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں نہیں کروڑوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا. دور مت جاؤ، آج رپورٹ نکال کر کے دیکھ لینا، ہماری نہیں، آزاد رپورٹ. عراق میں پچھلے 20 سال سے کتنے لوگوں کو امریکہ نے مارا ہے. آج ملک شام میں 2011 سے لے کر 2023 تک کا آپ رپورٹ نکال کر کے بتاؤ کتنے لوگ وہاں مارے گئے.
فلسطین میں پچھلے 60 سال سے کتنے لوگ مارے گئے. ہوتا یہ ہے کہ چور خوب چوری کر چکا ہے، لیکن یہ کہتا ہے دوسرا چور ہے، دوسرا چور ہے. ان کی چوریاں اتنی ہیں کہ یہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے، جیسے ہمارے ملک کے صاحب کرتے ہیں، سب کو بولتے رہو تاکہ کوئی ہم کو نہ بولے. یہ پروپیگنڈا اس طرح اتنی تیزی سے پھیلایا گیا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا. اور مثال میں کیا لے کر کے آئیں گے؟ ان کے ہی پالے ہوئے کوئی ISIS کے ٹٹو لوگوں کو جو دہشت گردی کے ساتھ کسی کا گلا کاٹ رہے ہوں گے، کسی کو مار رہے ہوں گے، ان کی ویڈیو بنائیں گے اور پوری دنیا میں دہشت پھیلائیں گے. اور ایک ویڈیو سے تم 5 کروڑ لوگوں کی موت چھپا رہے ہو. آج پتہ ہے یہ سارا نظام، اگر میں تاریخ کے حساب سے بیٹھوں کتنی موتیں ہوئی ہیں، تمہاری آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. عراق کی موتیں، ملک شام کی موتیں، ابھی یمن میں، افغانستان میں 20 سال یہ درندوں کی طرح ناچتے رہے پورے نیٹو کی فوجیں، تقریباً 45 کنٹریز کی فوجیں 20 سال تک افغانستان میں کیا کر رہی تھیں؟ مارا ہے انہوں نے، ہزاروں کی تعداد میں عام شہریوں کو مارا ہے. اتنی موتیں ہو جانے کے بعد اب سوال کرنے کا حق بھی نہیں بنتا تم کو کہ تم اسلام پر انگلی اٹھاؤ گے، جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 17 جنگوں میں کل کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ ایک طرف 250 کو رکھو، ایک طرف 8 کروڑ لوگوں کو. کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی تقابل ہے؟ میرے عزیزو، تاریخ کی سچائیاں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اسلام پر اعتراضات کرنے والے کبھی ان چیزوں کو لے کر کے آتے ہیں، کبھی ان چیزوں کو لے کر کے آتے ہیں. بہت سارے اعتراضات ہیں. ابھی قربانی کا وہ گزرا، سعودیوں کے بھی اب نخرے زیادہ ہو گئے، وہ قربانی سے ابھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی وہ نیوٹرل بننے کے لیے، ابھی دیکھا انہوں نے اپنا ایک نمائندہ یا ہندوستان بھیجا جو مندروں کی زیارت کرنے آیا ہے. یہ وہی ظالم لوگ ہیں جو ہمیں اولیاء اکرام کے مزارات پر جانے پر شرک کے فتوے لگاتے تھے. آج ان کا سب سے بڑا امام آیا ہوا ہے ہندوستان میں، جو دلی کے اور پتہ نہیں کہاں کی مندروں کی زیارت کرنے آیا ہے، اور بڑے شوق سے زیارت کر رہے ہیں اور تاریخ سمجھ کر کے. اور وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار کو مٹا کر کے رکھا ہے شرک اور بدعت کے نام پر. خیر وہ بات الگ ہے. یہ نیوٹرل بننے کے لیے، لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے اب قربانی کے مسئلے پر بھی آ گئے ہیں. اس سال حج کے دوران ہم نے دیکھا ہے قربانیوں کا کیا کیا سلسلہ ہوتا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جگہ جگہ سے یہ بات اٹھاتے ہیں. اسلام اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اتنے جانوروں کو کیوں کاٹ دیا جاتا ہے بقرعید دن؟ ہر مسلمان مالک کے نصاب جو ہے بکرے کو کاٹتا ہے، گائے کو کاٹتا ہے، بھینس کو کاٹتا ہے، اونٹ کو کاٹتا ہے، جو جائز جانور ہیں ان میں. اب تو ہم یہاں پر گائے نہیں کاٹتے، لیکن جو بھی کاٹتے ہیں اس کا اتنا واویلا مچایا جاتا ہے. پتہ ہے یہ جانور کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں، ایسے لوگوں کا یہ اعتراض ہے، ان کو کبھی دوسرے گھر نہیں نظر آتے. یہودی دین میں بھی قربانی ہے، عیسائیوں کے دین میں بھی قربانی ہے، ہندوؤں میں بھی قربانی. ان کے ابھی یہاں بلی چڑھانا ہے. بلکہ یجروید میں ہے، وید ہیں ان کے 4، سام وید، اتھر وید، یجروید، رگ وید. یجروید کے اندر یہ بات موجود ہے آج بھی کہ بھگوان کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں. اس میں کئی جانوروں کے نام ہیں، اور خود رام کے بارے میں رامائن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہرن کا شکار بہت شوق سے کرتے تھے. آج کرتے تو شاید بہت لمبا کیس ہوتا. ہاں ہرن کیونکہ ہمارے ہاں غیر قانونی، اس کا شکار نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو، جانوروں کی بلی اور قربانی ہر دھرم میں ہے، ہر دین میں موجود ہے، لیکن نظر صرف اسلام. یہ ان کی دگلی پالیسی ہے، ڈبل رول ہے. یہ آپ نہیں دیکھتے کہ صرف اسلام کی عید الاضحیٰ کی قربانیوں کو اتنا اچھالا جاتا ہے، بے زبان جانوروں کو مارا جاتا ہے. تمہیں پتہ نہیں ابھی جو بلی چڑھائی جاتی ہے وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے تم. جانور کو لا کر کے سیدھے اٹھا کر کے گردن پر مار کر کے الگ کر دیا جاتا ہے.
یہ تو باتیں اپنی جگہ پر سارے دھرم میں، سارے دینوں میں قربانی ہے، سب میں ہے، میں ثابت کر کے بتاؤں گا۔ یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، سب میں ہے، لیکن ان کو پاپ جو لگتا ہے وہ صرف مسلمانوں کا عمل لگتا ہے۔ اور تو اور میرے عزیزوں، اسلام پر اعتراض کرنے والے سال بھر میں ایک دن قربانی کرتے ہو نا، ایک دن قربانی کرتے ہو۔ ان سے میں پوچھتا ہوں ذرا ڈیٹا نکال کر کے بتاؤ، میک ڈونلڈ والا کتنے کاٹتا ہے، KFC والے کتنے کاٹتے ہیں؟ یہ شدھ شاکاہاری لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، تم نے اپنے ملک میں ان کو پرمیشن دے کر کے رکھا ہے؟ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، تمہیں پتہ ہے پر ڈے کئی لاکھ گائے میک ڈونلڈ والا کاٹتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انڈیا میں بیف کا ان کا نہیں ہے، دوسرے کنٹریز میں میک ڈونلڈ والوں کا بیف کا بھی موجود ہے، ان کے مینو میں ہے، سب جگہ بیچتے ہیں، کچھ جگہ تو خنزیر بھی بیچتے ہیں، جہاں جیسا دیس ویسا بیس ہے۔ لیکن کبھی آج تک ان میں سے کوئی بھی کیڑا اٹھا اور کہا کہ یہ تو نان ویج والا ہے، اس کو یہاں پرمیشن نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، سب جگہ تم شوق سے ان کو چلاتے ہو۔ وہی اگر کسی مسلمان کی دکان بھی ہو جائے تو تعصب اتنا بڑھ گیا ہے، زہر اتنا بڑھ گیا ہے، کہہ رہے یہ مانساہاری ہے، یہ تو نان ویج ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، پاپ لگ جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ ڈبل پالیسی کا اور یہ جو دو چہرے والا مسئلہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج میری تقریر جو ہو رہی ہے وہ پوری ریکارڈ ہے، اور مجھے پتہ ہے ہمارا مجمع جو سن رہا ہے، میں نے شروع میں ہی کہا میں آپ کے لیے نہیں ہے، آپ الحمدللہ اس عقیدے سے وابستہ ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہمارے لیے زندگی کا آخری حرف ہے، اس کے بعد ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے الحمدللہ۔ ہم دین اسلام کو حق سمجھ کر کے چل رہے ہیں، اس کے ہر مسئلے کو حق سمجھتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو آج مخاطب کر رہا ہوں جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہے، اسے بہت سارے 40 سوالات کے اعتراضات میں لے کر کے آج آیا تھا، بہت لمبا ٹائم گیا، 40 طرح کے ان کے سوالات ہیں جو ایتھسٹ لوگ بھی کرتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ انشاءاللہ بیچ بیچ میں جب موقع ملے میں آپ کو بتاتا رہوں گا اسلام میں قربانی کیوں ہے، اسلام میں زیادہ بیویاں کیوں ہیں، اور یہ سب سوالات ایسے ہیں جو ان کے جیب میں خود موجود ہیں، خود کرتے ہیں، سوال اسلام کے ساتھ ہے۔ یہ آج اتنا پروپیگنڈا پھیلا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ سے نکاح بہت چھوٹی عمر میں کیا، جب ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ عربوں میں رواج تھا، اور اس کو کوئی اگر عیب سمجھتا تو سب سے پہلے مکہ کے وہ کافر جو حضور کو عیب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے کوئی انگلی اٹھاتا اور کہتا یہ کیا کر دیا آپ نے، اور بہت واویلا مچاتے، لیکن عربوں میں سے ایک نے بھی نہیں کہا حضرت عائشہ کی شادی پر، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ نارمل چیز ہے، کامن چیز ہے، اور یہ کامن چیز ہے، اسی لیے تو یہاں مہابھارت میں بھی موجود ہے، رامائن میں بھی موجود ہے، گیتا میں بھی ہے، بہت ساری شادیاں ایسی ہیں جن کا ذکر کروں تو کئی لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ ہاں، اور زیادہ بیویاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 بیویوں کے متعلق یہ ٹی وی میں بیٹھ کر کے پکوڑے تلتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اسلام اسلام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر کی خبر ہی نہیں لیتے۔ اپنی بھی کتابیں اٹھاؤ، 10 بیویاں کی ہیں، لیکن ہر ایک کی حکمت ہے، میں بتاؤں گا۔ وہ مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے وہ درجہ دیا ہے کہ ان کو پوری کائنات کے مومنوں کی ماں بنا دیا، امہات المومنین بنایا۔ لیکن کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایک بھگوان تو ایسے ہیں جن کے 16,400 بیویاں ہیں، اور وہ ایک رات میں سب کے پاس بھی جا کے آتے تھے۔ یہ مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، کتاب میں جو موجود ہے اتنی بات کروں گا، کہ زیادہ اگر اس پر مذاق کروں تو غلط بات ہے۔ جب یہ چیزوں پر ہم نے کبھی
آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، 16,000 نہیں 32,000 رکھ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن تم ادھر انگلی نہ اٹھاؤ میرے نبی پاک کی طرف، ایک بات یاد رکھو۔ اور کم سنی کے بارے میں بھی اگر انگلی اٹھاؤ گے تو ہم پوری لسٹ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ کون کون کتنی عمر میں شادی کیا ہے، سب کی لسٹ موجود ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، بہت پرانا تو میں کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کامن بات تھی 9 سال کی لڑکیاں، لیکن یہاں تو دیش آزاد ہونے کے بعد بھی، میں خالی آپ کے سامنے نام دے دیتا ہوں، چیک کر لینا، آپ کی ذمہ داری۔ سب سے بڑی شخصیت کے نام سے مشہور ہے ہندوستان میں، یعنی غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر، ان کی شادی کب ہوئی، کس سے ہوئی، کتنی عمر میں ہوئی، یہ ریسرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ رویندر ناتھ ٹیگور، جس کے ذریعے سے جن گن لکھا گیا ہے، جو پورے ہندوستان کا قومی ترانہ ہے آج، نیشنل اینتھم، اس کے رائٹر رویندر ناتھ ٹیگور، جا کے معلوم کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، کب شادی کیا، کس سے کیا اور کتنی عمر میں کیا۔ یہ تو 100 سال سے پہلے کے لوگ نہیں ہیں، ابھی کے ہیں۔ ان کے گھروں میں جو شادی ہو کر کے آئی لڑکیاں، وہ 15 سال سے کم کی ہیں، 10 سال کی ہیں، کوئی 12 سال کی ہیں، اور تم 1400 سال پہلے کے اعتراضات اٹھاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ سے 9 سال کی، ابھی تو 2 ہی مثالیں دیا، پوری لسٹ موجود ہے ہمارے پاس۔ صرف اور صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں، اسلام کے متعلق ٹھنڈے دل سے سوچو، کائیں کائیں چلانے سے یا کتے کی طرح بھونکنے سے تمہیں ہدایت کبھی نہیں ملے گی۔ اسلام کو بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے، اور الحمدللہ جب دل نرم ہوا ہے تو انہوں نے بھی پکار کر کے کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک بہت بڑا رائٹر ہے، انگلش رائٹر، بہت بڑا رائٹر ہے، جارج برنارڈ شاہ، اس نے کہا ہے میں نے پورا ریسرچ کر کے دیکھ لیا، دنیا میں اسلام سے بہترین قانون کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اسلام سے بہترین قانون کسی کے پاس نہیں۔ اور اس نے یہ سب سے بڑی بات کہی کہ ریولیوشن جو دنیا میں آتے ہیں، کبھی لینن کا ریولیوشن آیا، اور کبھی اسٹالن کا آیا، کبھی جو ہے بات چلتی رہی کس کی، آئنسٹائن کے، سائنس کا نظریہ پھیلتا رہا، سب کے ایک ریولیوشن آئے ہیں، سب سائنٹسٹ بھی اپنے اپنے نظریات لے کر کے آئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس نے کہا ان کے ریولیوشن 100 سال 200 سال کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے۔ سوشلزم، مارکسزم، کمیونزم، یہ سب چیزیں جو ہیں ریولیوشن کے طور پر آئے، حکومت چلانے کے طریقے لے کر آئے، لیکن ٹھنڈے پڑتے گئے، ان کی شخصیات جب چلی گئیں۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے لیکن ایک ریولیوشن آیا مدینے سے، اور وہ ریولیوشن ایسا ہے کہ اس کے بانی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 63 سال کے بعد وفات کر گئے، لیکن اس ریولیوشن کو میں آج دیکھ رہا ہوں، 14 صدیاں گزر گئی، ہر آنے والے بچے کے اندر ان کا امپلیمنٹ ویسا ہی نظر آتا ہے جیسے مکہ کے مسلمانوں کا رہا ہوگا۔ آج بھی اپنے دین کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، آج بھی اپنے رسول سے ویسی محبت کرتے ہیں، نہ انہوں نے دیکھا، نہ ان کے باپ نے دیکھا، نہ دادا نے دیکھا، تقریباً ان کی 7 پیڑھیوں نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن محبت ایسی کرتے ہیں کہ ہر رات سوتے بھی ہیں تو تمنا یہی لے کر آج خواب میں میرے آقا تشریف لائیں۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں مسلمانوں؟ یہ میری بات نہیں، یہ جارج برنارڈ شاہ ایک رائٹر ہے، انگلش انگریز، وہ کہتا ہے اتنا بڑا ریولیوشن میں نے نہیں دیکھا جو 1400 سال تک چلتا آ رہا ہو، اور آج وہ رسول نہیں ہے، وہ صحابہ نہیں ہے جو ان کے کیمپینین تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے خلیفہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود خاموش دیواروں سے ایسا لگتا ہے اسلام ابھی بھی پھیل رہا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں کون ہے جو جمال مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہو؟ کوئی ہے نہیں، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ اولیاء کو دیکھا۔ اس وقت کے فتنوں کے زمانے میں بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ میرے آقا کا لایا ہوا ریولیوشن، انقلاب ایسا ہے جو آج تک نہیں بلکہ قیامت تک قائم رہنے والا ہے، اور یہ سب پر غالب آ کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ سوالات، اعتراضات بہت سارے ہیں۔ اسلام میں 4 شادیاں کیوں، اس کا میں نے بتا دیا۔ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ان عورتوں کو آوارہ ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے۔
اس کے لیے ایک سسٹم دیا گیا ہے، کیونکہ اسلام فلی ایک لائف سسٹم ہے. اور اس کے علاوہ کم سنی پر جو اعتراضات کرتے ہو، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسے اعتراضات کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ کیوں ہے، یہ ساری چیزیں اسلام میں کیوں ہیں؟ میرے عزیزو، یہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آخرت کا تصور نہ رہے تو ہر کوئی آزاد کھلے طور پر ناچتا رہے گا جیسے وہ ناچ رہے ہیں. شراب پی لیا، زنا کر لیا، ڈر کسی کا نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ ڈراتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ اچھے کام کرو تو ٹھیک ہے، برے کام کرو گے تو اگلے جنم میں چوہا پیدا ہو جاؤ گے، کتا پیدا ہو جاؤ گے. اتنا ہی ڈر ہے. وہ دیکھتے نہیں، ان کا مذاق بھی چلتا رہتا ہے. کبھی یمراج کو دھوکہ دے دوں گا. ہاں، یہ موت کے فرشتے کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ اس لیے کہ اتنا ہلکا بنا کر کے پیش کر دیا تم نے، اتنا ہلکا بنا کر کے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. میرے عزیزو، اسلام آخرت کا ایسا مضبوط عقیدہ دیتا ہے، ایسا مضبوط عقیدہ کہ آپ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری دنیا میں گھومو، کسی بھی مسجد میں جاؤ، مسلمان جب مسجد میں جا کر اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتا ہے، اس کی نظریں ایسی سیدھی ہو جاتی ہیں، کوئی اسے پکارے تو بھی نہیں دیکھتا، کوئی اسے چلائے تو بھی نہیں دیکھتا. اس کی نظر ایک ہی طرف ہے، وہ اللہ کے قرب کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. میں اس سے یہ پوچھتا ہوں دوسروں سے، یہ اس کے اندر مطمح نظر، محور، مرکزیت کس نے پیدا کیا؟ یہ عقیدہ آخرت ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھنڈیوں کے دنوں میں بستر چھوڑ کر کے اگر نماز کے لیے آتے ہو، یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہے. کسی کا مال نہیں کھاتا آدمی تو اس لیے کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہے. وہ کہتے ہیں حساب تو یہاں پر بھی اللہ دے سکتا تھا، وہاں کیوں؟ ایک سوال یہ بھی ہے، اللہ اگر چاہے تو یہیں پر حساب لے لیتا، برے لوگوں کو یہاں مار دیتا اور اچھے لوگوں کو یہاں اچھائی دے دیتا. نہیں میرے عزیزو، یہ انسان کی جان ایسی ہے، کچھ بندے ایسے ہیں جو اتنے گناہ کر چکے ہیں، ان کو موت بھی دے دو تو سزا پوری نہیں ہوتی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ کچھ کتے ایسے ہیں جن کو 100 بار مارو تو بھی سزا پوری نہیں ہوتی. ان سے ہی پوچھو، ہٹلر نے جرمن کا تاناشاہ، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ 50 لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا، چیمبر میں ڈال کر کے مارا. اس کا ذکر کرنے بھی نہیں دیتے یہودی، ہولوکاسٹ کا پکڑ کے لے جائیں گے، کچھ بھی کریں گے. یہ ہماری تقریر بھی سنتے ہیں اور ہمیں پھر وہاں پر بیت المقدس جانے نہیں دیتے. بہرحال انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا جب ہمارے اس قبلہ اول پر اسلام کا پرچم لہرائے گا. انشاءاللہ ہمارے خطبے بھی ہوں گے، ہماری نمازیں بھی ہوں گی انشاءاللہ. میں ان سے پوچھتا ہوں، 50 لاکھ لوگوں کو مارا، چلو آج پکڑ کر کے ہم لا کر کے دے دیتے ہٹلر کو، کیا سزا دو گے؟ کیا سزا دو گے اس کو؟ 50 لاکھ لوگوں کو مار. تم خوب غصے میں جل کر کے کیا کرتے؟ اس کو بھی چیمبر میں ہی ڈال کے مارتے. ہاں، اس کو بھی مار ڈالتے، مر جاتا تو ہو گیا. ایک یہودی کو مارنے کی سزا ہو گئی ہے، باقی اتنے جو 50 لاکھ کے قریب ہیں، ایک کو مارنے کی سزا، تو ایک کو مار دیا تم نے. اس کو تو سزا ملنی چاہیے تھی 50 لاکھ لوگوں کے مارنے کی. اب میرے رب کا نظام آخرت میں موجود ہے. جہنم میں ڈالے گا رب تعالیٰ ظالموں کو. رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جب جہنم کی آگ سے چمڑی پک جائے گی، ہم اس کی چمڑی اتار دیں گے اور نئی چمڑی ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکھ سکے. ہر بار اس کی چمڑی بدلی جائے گی. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، آپ سے پوچھا گیا یہ چمڑی بدلنے کا پروسیس جو جہنم میں ہوگا یہ کتنی بار بدلا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی. 1 گھنٹے کے اندر 70 بار جسم کی چمڑی بدلی جائے گی تاکہ وہ ہر بار نیا عذاب چکھ سکے. جب جب جلے گا پھر بدلا جائے گا. کیوں؟ وہاں موت نہیں ہوگی، موت نہیں ہوگی. ایک بار موت کو بھی موت آ جائے گی، اس کے بعد ختم. اب نہ جہنمیوں کو موت، نہ جنتیوں کو موت. اب سزا جھیلنا ہوگا. اس کے لیے آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے، انصاف ہونا ہے. آخرت ضروری ہے.
دنیا میں عدالت ہو سکتی، فیصلہ ہو سکتا، ایک بار مار دیتے ہو جاتی، باقی گناہوں کی سزا کیسے دیتے؟ باقی گناہوں کی سزا کیسے ملتی؟ ایک مرد ایسا آیا جو 10 لڑکیوں کا ریپ کیا ہو، اب زیادہ سے زیادہ ہم اس کو سزا کیا دیتے؟ موت کی سزا دیتے، مار دیتے۔ اس کی سزا تو ہو گئی، ایک لڑکی کے ساتھ زنا کرنے یا زنا بالجبر کی سزا ہو گئی، ایک کو مار دیا ہم، باقی 9 لڑکیوں کا انصاف کیا ہے؟ اس کے لیے آخرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پھر وہ عذاب دے گا جس کو کانوں نے سنا نہیں ہوگا، آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، اسلام کی یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں دعوت فکر دیتا ہوں لوگوں کو، سوچو کہ اسلام کو کیوں فالو کرنا چاہیے۔ یہ میرا دین ہے، اس کی حقانیت ہے، اس کی خوبیاں ہیں، اس میں اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے، اس میں غریب امیر کا فرق نہیں ہے، اس میں چھوت چھات نہیں ہے، اس میں غریب کا بیٹا بھی پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، امیر کا بیٹا بھی پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ حج بیت اللہ کے لیے جانے کے لیے کسی کا کوئی امتیاز نہیں۔ یہاں پر اگر کوئی اعلیٰ ذات والا ہے وہی پوجا کرے گا، وہی بھگوانوں کو چھو سکے گا، چنڈال دلیت چھو نہیں سکے گا۔ میرے دین میں یہ نہیں ہے۔ تمہارے ہاں ایسا ہے، چاہے نیکوکار ہو کہ پرہیزگار ہو یا گنہگار ہو، جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، حجر اسود کو گنہگار بھی چومتا ہے، پرہیزگار بھی چومتا ہے، دونوں کے لیے کھلا ہوا میدان ہے۔ خانہ کعبہ کو لپٹ جانا ہے، سب کے لیے کھلا دروازہ ہے۔ میرے نبی پاک کے آستانے پر جانا ہے، وہاں نہ بادشاہ دیکھا جاتا ہے نہ فقیر دیکھا جاتا ہے، ہر ایک کا سلام قبول کیا جاتا ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ وہاں پر سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک وقت کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایک خاتون وہ کہتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں گئی، عورتیں جہاں سے سلام کرتی ہیں ساری عورتیں سلام کر رہی تھیں، کچھ عالمہ عورتیں تھیں، وہ میرے آقا کو اچھے اچھے لقب سے سلام کر رہی تھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا انیس الغریبین۔ یہ جو عورت تھی یہ دیہات کی رہنے والی، گاؤں کی، پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اس کو غم لاحق ہوا کہ میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو اچھا سلام کرتی میرے آقا کو، اور رونا آ گیا، اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اتنا کہہ کر کے اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے اپنی قیام گاہ پر اپنے گھر پر آ گئی، سو گئی روتے ہوئے، اور کوستی رہی میری جہالت کو برا ہو، بچپنے کو برا ہو کہ میں پڑھی لکھی نہیں، آج پڑھی لکھی ہوتی تو میرے نبی کو اچھا سلام کر سکتی تھی۔ آئی، سو گئی روتے روتے، قسمت بیدار ہوئی، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آتے ہی آپ نے فرمایا، میرے آقا نے، اے خاتون بڑی دور سے آئی، آج لاکھوں لوگوں نے مجھے سلام کیا لیکن ان سب میں مجھے سب سے اچھا تیرا سلام لگا، اس لیے کہ دل کی گہرائیوں سے سلام کیا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے مصطفیٰ کے دربار میں نہ اونچ نیچ دیکھا گیا ہے، نہ امیر غریب دیکھا گیا ہے، نہ فقیر بادشاہ دیکھا گیا ہے، نہ ذات پات دیکھی گئی ہے۔ جو جہاں سے آیا وہ میرے مصطفیٰ کریم کے سمندر میں جم گیا۔ حبشہ سے بلال آئے، روم سے صہیب آئے، فارس سے سلمان آئے، عرب سے خالد بن ولید آئے، لیکن یہ سارے ملکوں کے میرے آقا کے مدینے میں ایسے جمع ہوئے جیسے ایک ماں سے پیدا ہوئے 4 بھائی بھی اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنا میرے آقا کے صحابہ میں میرے آقا نے محبت ڈال رکھی۔ یہ میرے دین کی خصوصیات ہیں، یہ میرے دین کی خصوصیات ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا لوگوں کو لا کر کے دکھاؤ اس کے مثل کوئی چیز ہو جس دین نے اتنے اعلیٰ قسم کی چیزیں دی ہوں۔ آج بھی بچیوں کے حقوق کے لیے دنیا لڑ رہی ہے، عورتوں کے حقوق کے لیے۔ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹی باتیں، یہ مکاری کی باتیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف ہماری عورتوں کو جانور بنانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ آزادی آزادی، ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ دے کر کے ان کو سڑکوں پر اتارتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ تم بھی، 4 دیواری ہماری زندگی نہیں۔ پاکستان میں کچھ عورتیں ایسی باہر آئیں، پلے بورڈ پر لکھا ہوا ہے، ہورڈنگز لے کر کے آئی ہیں، 4 دیواری ہماری زندگی نہیں، میری مرضی میری زندگی۔ ان عورتوں کو کون بہکا رہا ہے؟ یہ وہی عیاش قسم کے لوگ جنہوں نے عورتوں کو کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ یہ صرف اپنے ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، ان کو ننگا کر کے اسٹیج پر لا کر نچاتے ہیں۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں یہ آزادی ہے میری، یہ آزادی کون سی خاک آزادی ہے
جو تم ہر رات دوسرے مرد کی زینت بن جاتی ہو، ہر رات کسی مرد کے بستر کو گرم کرنے لگ جاتی ہو؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ عورتوں کے حقوق نہیں، عورتوں کے حقوق میرے دین سے پوچھو، اسلام نے کیا دیے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر ایک بیٹی بھی ہو صحیح طریقے سے پرورش کر کے نکاح کر کے دے دیا، حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہے، میں اس کو جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ بیوی کو ایک لقمہ حلال کا کھلایا، میرے آقا نے فرمایا صدقے کا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق یہاں تک بڑھا دیے، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگو تمہاری جنت تو تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت کو نہیں بڑھایا تو اور کس کو ہے؟ آج وہ لوگ سوال کرتے ہیں جو عورتوں کو جانوروں کی طرح جینے پر مجبور کر رکھا ہے۔ بہرحال میری یہ گفتگو طویل ہوتی چلی جائے گی، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا۔ عزیزان گرامی وقال، میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔